बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलो जान कुर्बान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रबीउल अव्वल की 10 तारीख़ सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला जारी है। आज हम सीरत का पहलू देखेंगे, हिजरत नबवी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब तबलीग शुरू फरमाई मक्का में, कुरैश मक्का ने आपकी मुखालफत शुरू कर दी। पहले ज़ुबानी आपको मना करते रहे, फिर आपको जिस्मानी तौर पर उन्हें तंग करना शुरू कर दिया, फिर आपको उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की ऑफ़र्स भी करवाईं। आपके चचा के पास भी आए, हज़रत अबू तालिब के पास, उनको कहा कि अपने भतीजे को समझाओ। जो तरीका उनसे हो सकता था उन्होंने वो तरीका इख्तियार किया, लेकिन आप अलैहिस्सलाम मुसलसल तबलीग फरमाते रहे, अल्लाह के अहकामात को लोगों तक पहुँचाते रहे, दीन की तबलीग फरमाते रहे और लोग दायरा इस्लाम में दाखिल होते रहे और इस्लाम फैलता रहा। अगरचा अभी सिर्फ जो गरीब लोग थे या जो ग़ुलाम थे वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो रहे थे, लेकिन बहरहाल उनके निज़ाम पर चोट पड़ रही थी। और फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे जलीलुल क़द्र और बड़े दर्जे के जो फ़र्द थे वो जब ईमान ले आए तो उनको फिर अपना निज़ाम ख़तरे में नज़र आया। अब उन्होंने मीटिंग बुला ली, दारुन नदवा में इजलास हुआ कि कैसे रोका जाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हम सारे हरबे तरीके इख्तियार कर चुके हैं। किताबों में आता है कि शैतान भी वहाँ पे इंसानी रूप में आया हुआ था। मुख्तलिफ मशवरे दिए गए। एक मशवरा ये आया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह शहीद कर दो, कत्ल कर दो। जब शहीद कर देंगे, कत्ल कर देंगे तो ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, ना दीन की तबलीग होगी। ये चंद लोग हैं, हम इनको आसानी के साथ काबू कर सकते हैं और दीन ख़त्म हो जाएगा। अब जब ये मसला आया तो फिर किसी सरदार ने राय दी कि अगर हम ऐसा करेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कत्ल करेंगे, तो आपका कबीला है तो वो लोग तो असलहा निकाल कर, तलवारें निकाल कर मद्दे मुकाबले आ जाएंगे और मक्का में खून खराबा हो जाएगा। यहाँ पर फिर एक और सरदार ने राय दी कि ऐसा करो कि हर, अबू जहल के बारे में आता है कि अबू जहल ने ये राय दी कि ऐसा करो कि हर कबीले से एक एक नौजवान ले लो। यानी कि पहले तय, अब ये तय हो गया उनका कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करना है, कत्ल करना है। अब करें कैसे, क्योंकि बनु हाशिम खिलाफ हो जाएगा और जंग हो जाएगी। तो अबू जहल ने राय दी कि ऐसा करो कि हर कबीले से एक एक नौजवान ले लो, जितने भी कबाइल मौजूद हैं उनसे एक एक नौजवान ले लो। वो तलवारें लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा कर लें और जब आप घर से निकलें तो आप पर अचानक हमला कर दें। अब उस कत्ल में तमाम कबाइल के नौजवान शामिल होंगे और बनु हाशिम सब के साथ लड़ाई नहीं कर सकेगा, लिहाजा मामला गुफ्तो शनीद पर आ जाएगा, गुफ्तगू बातचीत होगी और हम फिदिया देकर जो है वो मामला रफा दफा कर लेंगे। अब इस राय को सब ने पसंद किया। तय हो गया कि आप अलैहिस्सलाम को कत्ल करना है और ये भी तय हो गया कि हर कबीले से एक एक नौजवान लेना है और उन नौजवानों का इंतखाब किया गया। उनको ज़िम्मेदारी सौंपी गई कि तुमने फ़लाँ रात को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा कर लेना और जब सुबह के वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकलें तो तुम लोगों ने हमला कर देना है और शहीद कर देना है। उधर से अल्लाह ने अपने पैगम्बर अलैहिस्सलाम को उनके इस मंसूबे से आगाह कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने अबू बकर सिद्दीक़ को पहले ही बता दिया था कि किसी वक्त भी अल्लाह की तरफ से हुक्म आ सकता है हिजरत का। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो आपके बड़े करीबी साथी थे, उन्होंने 2 ऊँट इस मकसद के लिए पहले से तैयार कर रखे थे। तो जब उनका ये मंसूबा बना और उन्होंने मुहासरा करना था रात को, अल्लाह की तरफ से वही आ गई कि नबी जी अब आप मक्का को छोड़ दें और मदीना की तरफ हिजरत फरमाएँ। तो आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली को बुलाया, अपने चचा के बेटे को, और फरमाया कि अली, मुझे ये हुक्म हुआ अल्लाह की तरफ से कि मैं हिजरत कर जाऊँ। मेरे पास ये अमानतें पड़ी हैं, आपने इन अमानतों की हिफाजत करनी है, रात मेरे बिस्तर पर क़याम करना और सुबह ये अमानतें फ़लाँ लोगों को लौटा देनी है और उसके बाद फिर हमारे पास आ जाना है। देखिए क्या अखलाक हैं पैगम्बर अलैहिस्सलाम के, कि जो आपके जानी दुश्मन हैं, जो आपका घर का मुहासरा कर रहे हैं, जो आपके कत्ल का मंसूबा बना चुके हैं और उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का इरादा कर लिया है, उन्हीं लोगों की अमानतें आपके पास पड़ी हैं। ऐसे मौके पर कौन इंसान अमानतों का ख्याल रखता है, कौन किसी की पैसों की और जेवरात की हिफाजत करता है। बंदा कहता है तो दुश्मन बन गया मेरा, मुझे मारना चाहता है, चलो मैं इसका माल भी लेके चलता हूँ। लेकिन पैगम्बर अलैहिस्सलाम के अखलाक सबसे आला। आप अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त भी उनकी अमानतों की हिफाजत फरमाई। हज़रत अली को बुलाकर अपने बिस्तर पर क़याम करने का फरमाया और ख़ुद रात के वक्त जो है आप अलैहिस्सलाम घर से निकले। जब आप अलैहिस्सलाम निकले तो देखा कि वो लोग खड़े हैं, उन्होंने मुहासरा किया हुआ है। आप अलैहिस्सलाम सूरह यासीन की तिलावत करते हुए
وہاں سے نکلے۔ اللہ کا امر یہ ہوا کہ ان کی آنکھوں پر گویا پردہ پڑ گیا اور ان کو آپ علیہ السلام نظر ہی نہیں آئے، اور آپ ان کے درمیان سے آسانی سے نکل کر حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہنچ گئے۔ ابوبکر صدیق کو اٹھایا اور ساتھ لے کر آپ علیہ السلام دونوں وہاں سے روانہ ہوئے۔ تقریباً 3 میل کے فاصلے پہ غار ثور ہے، آپ علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق دونوں وہاں پہ تشریف لے گئے۔ اب جب صبح ہوئی، انہوں نے دیکھا کہ ابھی تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں نکلے۔ اب وہ اندر داخل ہوئے، جب دیکھا تو بستر پر حضرت علی آرام فرما رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ حضرت علی سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ ہیں؟ فرمایا کہ مجھے نہیں پتا کہاں پہ ہیں، وہ تو چلے گئے ہیں۔ خیر، اب وہ تلاش میں نکلے، بھاگے، لیکن آپ علیہ السلام غار ثور میں جا کے محفوظ ہو گئے۔ اب وہ تلاش کرنے کے لیے بکھر گئے مکہ میں، اور اعلان کر دیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرے گا یا ان کا کھوج لگائے گا، 100 اونٹ اس کو انعام دیے جائیں گے۔ اب 100 اونٹ کا سن کر جو مشرکین تھے وہ اور دلچسپی ان میں پیدا ہو گئی، تلاش شروع کر دی۔ آپ علیہ السلام وہاں پہ آرام فرما ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دوسری صاحبزادی حضرت اسما، وہ گھر سے کھانا بنا کر وہ لاتی تھی کسی پہر کہ جب کوئی دیکھ نہ رہا ہو، رات کے وقت غالباً، اور آپ علیہ السلام کو پہنچا دیتی۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق کے غلام تھے عامر بن فہیرہ، وہ بکریاں چراتے چراتے اس غار کے قریب لے آتے، اور جو دودھ والی بکریاں تھیں اس کو غار کے دہانے پہ کھڑا کر دیتے، اور حضرت ابوبکر صدیق دودھ دھو لیتے، اور پھر آپ علیہ السلام بھی نوش فرماتے، حضرت ابوبکر صدیق بھی دودھ نوش فرماتے، اور وہ بکریوں کو چراتے ہوئے دوبارہ واپس لے آتے تاکہ کسی کو خبر بھی نہ ہو۔ تلاش کرتے کرتے ایک دن مشرکین میں سے ایک شخص بالکل غار کے دہانے پر پہنچ گیا۔ آپ علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق غار میں تشریف فرما ہیں، نیچے سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن تو پہنچ گیا سر پہ، غار کے دہانے پہ کھڑا ہے، اس نے نیچے نظر کی تو ہم نظر آ جائیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے کمال اعتماد کے ساتھ فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ نے قرآن میں ذکر فرما دیا کہ غم نہ کرو اے میرے ساتھی، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اللہ نے پھر آپ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، اور ان کو نظر ہی نہیں آئے آپ علیہ السلام، وہ تلاش کرتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو گئے، چلے گئے۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ مکری نے جالا تن دیا تھا اور کبوتری نے قریب انڈا دے دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جالا لگا ہو تو یہاں تو کوئی انسان جا ہی نہیں سکتا، اگر کوئی انسان گیا تو جالا ٹوٹ جاتا۔ اللہ نے یہ حفاظت فرمائی، انتظامات فرمائے اپنے پیغمبر کی حفاظت کے، واپس چلے گئے۔ 3 راتیں آپ علیہ السلام نے جبل ثور میں قیام فرمایا۔ جب وہ تلاش کر کے تھک گئے، پھر آپ علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق وہاں سے نکلے، اور اونٹنیاں تیار تھیں، اونٹنیاں لی اور سفر شروع کر دیا مدینہ منورہ کا۔ ایک رہبر کو ساتھ لے لیا جو راستہ جانتا تھا، اور اس راستے کا انتخاب کیا جو غیر معروف راستہ تھا، کیونکہ مدینہ کا جو معروف راستہ تھا اس پر تو لوگوں کا آنا جانا تھا۔ اندازہ تھا کہ تلاش میں نکلیں گے تو کہیں وہ وہاں تک نہ پہنچ جائیں، تو غیر معروف راستہ اختیار کیا جس پر بہت کم لوگوں کا آنا جانا تھا۔ اب اس راستے پر سفر شروع کر دیا۔ تو یہاں پر ایک عجیب واقعہ پیش آتا ہے۔ سراقہ ایک شخص تھا، وہ تلاش کرتے کرتے اسی راستے پر آ گیا۔ اس نے دیکھا سامنے سوار جا رہے ہیں 2 اونٹنیوں پر، اس نے اپنے گھوڑے کو بھگایا، جب قریب پہنچا تو دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ تلاش کرنے کے لیے نکلا تھا۔ اس نے دیکھا میرا مقصود تو سامنے آ گیا، ابھی میں حملہ کروں گا یا گرفتار کروں گا تو 100 اونٹ انعام ہے میرے لیے۔ لیکن خدا کا کرنا یہ ہوا کہ جب وہ اس ارادے سے آپ کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے آگے بڑھا تو اس کے جو گھوڑے کے پاؤں تھے وہ زمین میں دھسے اور گھوڑا گر گیا نیچے۔ اس نے فال نکالی کہ یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہوا۔ آپ علیہ السلام نے بھی دیکھ لیا، اس نے معافی مانگی اور کہا کہ میں واپس چلا جاؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے سفر جاری رکھا، گھوڑا کھڑا ہو گیا، کچھ دیر اس نے توقف کیا، پھر 100 اونٹ کا انعام نظر آیا ذہن میں، پھر اس نے اپنے گھوڑے کو بھگایا۔ دوسری مرتبہ پھر یہی حادثہ ہوا، عمل ہوا، پھر اس نے معافی مانگی اور کہا کہ میں واپس چلا جاؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے پھر سفر آگے جاری رکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر خیال آیا کہ 100 اونٹ انعام ہے اور مقصود سامنے ہے، میں گرفتار کروں گا 100 اونٹ مل جائے گا۔ پھر دوبارہ اسی ارادے سے تیسری مرتبہ گھوڑے کو ایڑ لگائی، بھگایا، گھوڑا پھر نیچے گرا۔ اس بار اس نے پھر معافی مانگی آپ علیہ السلام سے، اور دل سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دیں، اب میں واپس جاؤں گا
اور اگر اس راستے پر مجھے کوئی نظر بھی آیا تو میں اس کو بھی کہہ دوں گا کہ میں اس راستے سے ہو کر آیا ہوں تو واپس چلو، تو میں آنے والوں کو بھی منع کر دوں گا۔ آپ علیہ السلام نے پھر معاف فرما دیا، اور ساتھ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سراقہ تیرا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب تیرے ہاتھوں میں کسرا بادشاہ کے کنگن ہوں گے۔ وہ یہ سن کر بڑا حیران ہوا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے امان نامہ لکھ دیں۔ آپ علیہ السلام نے وہ تحریر اس کو لکھ کر دے دی۔ سراقہ وہ لے کر واپس آئے، اور راستے میں اس کو 2-4 لوگ ملے بھی صحیح تو انہوں نے ان کو منع کر دیا کہ اس راستے پر تو کوئی نہیں، میں ہوا ہوں۔ سراقہ واپس چلے گئے اور آپ علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھا۔ مدینہ پہلے خبر پہنچ چکی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ وہ لوگ آپ کے استقبال کے لیے مدینہ کے باہر آ جاتے تھے۔ آپ علیہ السلام پہلے قباء پہنچے، مدینہ سے پہلے 3 میل کے فاصلے پہ یہ وادی ہے۔ قباء کے لوگوں نے آپ کا استقبال کیا، آپ نے چند دن وہاں پہ قیام کیا۔ مدینہ کے لوگوں کو خبر ہو گئی تھی کہ آپ علیہ السلام تشریف لا چکے اور قباء میں مقیم ہیں۔ کچھ دن قیام کرنے کے بعد قباء میں پہلی مسجد آپ نے تعمیر فرمائی، جو اسلام کی پہلی مسجد ہے، جو آج بھی قباء میں موجود ہے۔ جو لوگ جاتے ہیں اس مسجد کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے۔ مکہ والوں کو، مدینہ والوں کو خبر ہو گئی تھی، وہ آپ علیہ السلام کے استقبال کے لیے مدینہ سے باہر تشریف لائے ہوئے تھے۔ مدینہ کی بچیاں، انصار کی بچیاں، خاص طور پر جو آپ کا ننہال قبیلہ تھا اس قبیلے کی بچیاں استقبال کے لیے موجود تھیں۔ آپ علیہ السلام پر جیسے ان کی نظر پڑی، آپ علیہ السلام اونٹنی پر سوار تھے، ابوبکر صدیق بھی ساتھ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا لوگ استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے چادر آپ کے سر پر کر دی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پیغمبر علیہ السلام یہ ہیں۔ انہوں نے پھر آپ علیہ السلام کا استقبال کیا۔ بچیاں بڑی خوشی سے گا رہی تھی، طلع البدر علینا وجب الشکر علینا۔ پیاری بچیاں اور پیاری آواز، اور کیا دل سے انہوں نے وہ ترانہ اور وہ آپ علیہ السلام کی شان میں قصیدہ پڑھا ہوگا، کیا اس وقت کیفیت ہوگی۔ اور مدینہ کے لوگ آپ پر واری واری جا رہے ہیں اور آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ ہر شخص کی یہ تمنا ہے کہ اللہ کے نبی ہمارے ہاں مقیم ہو، ہمارے ہاں ٹھہرے، آپ کو درخواست پیش کریں یا رسول اللہ ہمارے گھر تشریف لائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، دیکھا کہ سب لوگ تمنا کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ یہ جو میری اونٹنی ہے یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے، جہاں اللہ کا اس کو حکم ہوگا وہاں پہ یہ رک جائے گی اور وہی میرا قیام ہوگا۔ اونٹنی چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے سامنے جا کر بیٹھ گئے، اور حضرت ابو ایوب انصاری کے بھاگ جاگ گئے، ان کا مقدر نصیب جاگ گیا کہ اللہ کے نبی ان کے مہمان بن رہے ہیں۔ اور اس وقت سے حضرت ابو ایوب کو ایک لقب مل گیا، خطاب مل گیا، میزبان رسول، جو آج تک ان کے نام کا حصہ ہے، اور ایک ایسی فضیلت اللہ نے ان کو عطا کر دی کہ جو مدینہ کے کسی اور انصاری کو نہیں ملی۔ اللہ کے نبی پھر وہاں پہ مقیم ہوئے، چند ماہ وہاں پہ قیام کیا، پھر اپنے لیے الگ مکان بنایا اور مسجد نبی کی تعمیر ہوئی، اس کے ساتھ پھر رہائش گاہیں بنائیں، اور وہاں پہ پھر آپ علیہ السلام مستقل رہنے لگے، وہی آپ کا مسکن اور جائے قیام بن گئے۔ کروڑوں درود آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، فدا کا بھی وہ امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔